حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں۔ آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ آپ کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اور انہی کی نسل سے حضرت محمد کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل موجودہ عراق میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں وہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے، اور بادشاہ نمرود خود کو خدا کہلواتا تھا۔ آپ کے والد آزر بھی بت تراش تھے اور لوگوں کو بتوں کی عبادت کے لیے تیار کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شعور کی عمر کو پہنچا تو آپ نے دیکھا کہ لوگ لکڑی اور پتھر کے بتوں کی پرستش کرتے ہیں جن میں کوئی جان نہیں۔ آپ نے غور و فکر کرنا شروع کیا کہ حقیقی معبود کون ہے۔ ایک دن آپ نے اپنے والد سے پوچھا، اے میرے والد، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں؟ سورہ مریم 42۔ اپنے اپنی قوم کو بھی سمجھایا کہ بت کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن وہ لوگ نہ مانے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی اختیار کر لی۔ ایک دن جب تمام لوگ میلے میں گئے تو اب بت خانے میں داخل ہوئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب لوگ واپس آئے اور بتوں کی یہ حالت دیکھی تو حیران ہو گئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، یہ کام کس نے کیا؟ آپ نے جواب دیا، یہ بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ سورہ الانبیاء 63۔ یہ جواب سن کر وہ لاجواب ہو گئے، لیکن ضد میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ نمرود نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی اور آپ کو ایک منجنیق میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ سورہ الانبیاء 69۔ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اثر نہ کر سکی اور وہ صحیح سلامت باہر آ گئے۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لے آئے، لیکن نمرود نے آپ کو جلا وطن کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد اب مصر چلے گئے، جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح ہوا۔ بعد میں اب فلسطین واپس آ گئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام بانجھ تھیں، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے ویران علاقے میں چھوڑ دیں۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام مکہ میں اکیلی رہ گئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، جس سے یہ مقام آباد ہونا شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرتے دیکھا، جسے اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھا۔ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا، جو فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر دیجیے۔ مینا کی وادی میں پہنچ کر اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا گیا۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلائی، مگر اللہ نے اسماعیل کو بچا کر ایک مینڈھے کو قربانی کے لیے بھیج دیا۔ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیرات اور ابراہیم علیہ السلام کا کردار۔ روایات کے مطابق خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر اترنے کے بعد اسی جگہ پر عبادت گاہ تعمیر کی۔ طوفان نو کے بعد یہ عمارت غائب ہو گئی اور صرف ایک سرخ ٹیلہ باقی رہا۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس وقت کعبہ کی لمبائی 32 گز 16 میٹر، چوڑائی 31 گز 15.5 میٹر اور اونچائی 9 گز 4.5 میٹر تھی۔ 2 دروازے تھے جو زمین سے ملے ہوئے تھے اور چھت نہیں بنائی گئی تھی۔ زمانے کے ساتھ کعبہ کی دیواریں کمزور ہونے پر قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ مال حلال کی کمی کی وجہ سے تعمیر مکمل نہ ہو سکی اور حتیم کا ایک دیوار بنائی گئی۔ اس موقع پر حضور نے حجر اسود کو تنازع کے حل کے لیے چادر کے ذریعے نصب کیا۔